خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ تمام عزیزوں کو اور خادم الدین کو خداوند میں سلام پیش کرتے ہیں۔ آج کی جو تلاوت پاک خداوند کے مقدس کلام میں سے کی جائے گی وہ مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 2 باب پہلی آیت سے 3 آیت تک ہوگی۔ مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 2 باب پہلی آیت سے 3 آیت تک تلاوت کی جائے گی۔ یہاں پر یوں مرقوم ہے: جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت الحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آج چونکہ کرسمس کا سیزن ہے اور اسٹارٹ ہے، اس لیے مناسب جانا کہ ہم خداوند کے کلام کی بہت ساری باتیں آج جان سکیں اور ان پر بات چیت کر سکیں۔ خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں پیدا ہونا پوری کائنات اور نسل انسانیت کے لیے ایک بڑا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ نہ کہ صرف اہل مسیحت کے لیے بلکہ دیگر تمام تر مذاہب، قوموں اور امتوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح کا پیدا ہونا کوئی عام بات نہیں تھی، بلکہ یہ دنیا کی بلکہ نسلوں کی نجات کا معاملہ تھا، جس سبب سے کلام خدا یہ بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح کا مجسم ہونا، اس کا تجسم اختیار کرنا یہ لازمی تھا۔ اگر یسوع مسیح ایز اے بشر کی صورت میں ایز اے تجسم لے کر نہ آتے تو انسان کی نجات ناممکن تھی۔ اس لیے عہد عتیق کی تمام تر پیش گوئیاں جو کہ گنتی کی کتاب کے 24ویں باب میں، یسایہ کے صحیفے کے 42ویں باب میں، اور پھر زبور 72 کے اندر اور دیگر جگہوں پر بڑی واضح تھی، تاکہ لوگ یہ جان سکیں اور کسی آنے والے مسیحا کے منتظر ٹھہریں اور انہیں علم ہو، معلوم ہو کہ خدا اس کائنات میں اس دنیا کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے یہ بڑی اہم بات ہے۔ براہ مہربانی سے ان بچوں کو ذرا خاموش کیجئے، یہاں باہر لے جائیے۔ بات کو سمجھنا ضروری ہے، بات کو جاننا ضروری ہے کہ آخر کار یہ معاملہ کیا ہے، یہ مسئلہ کیا ہے۔ موجودہ دور میں ہمارے سامنے کچھ پرابلمز آتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ یسوع مسیح کا پیدا ہونا کیوں مناتے ہیں، یا پھر کئی
ایسے ناقدین ہیں جو یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یسوع المسیح 25 تاریخ کے مطابق ہے ہی نہیں، آپ 25 تاریخ کو مناتے ہیں۔ پھر کئی مرتبہ یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ آیا یسوع مسیح کا جنم دن منانا، جس کو ہم کرسمس کہتے ہیں، یہ الہامی ہے یا غیر الہامی ہے؟ اگر الہامی ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر یہ غیر الہامی ہے تو یہ فضول ہے اور یہ خود مختار آئیڈیا ہے۔ لیکن پھر بات یہ کی جاتی ہے کہ آیا کسی انسان کے اندر یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی مقدس کتاب میں سے خود ہی کوئی تہوار ایجاد کر لے؟ سو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سامنے یا دیگر لوگوں کے سامنے جو ہے وہ آتی رہتی ہیں۔ لیکن یہاں پر ہم چند حقائق جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر ہم صاحب علم ہیں اور ضروری ہے کہ ہم ایز اے مسیحی ہوتے ہوئے بہت ساری باتوں سے واقفیت حاصل کر سکیں۔ یہاں پر جو مقدس متی رسول نے یہ بات لکھی ہے، یہ اقتباس لکھا ہے اور اس نے کہا ہے کہ جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت الحم میں پیدا ہوا۔ اب یہ ایک ٹائم کی بات ہو رہی ہے، یہ اس ٹائم کی بات ہو رہی ہے جس ٹائم کے اندر ہیرودیس بادشاہ جو ہے وہ یروشلم پر سلطنت پذیر تھا، اور روم کی جو ایک سلطنت ہے، روم کی جو ایک بڑی حکومت ہے، اس کا بادشاہ جو ہے وہ کیسر اگسطس تھا۔ اور کیسر اگسطس نے ہیرودیس بادشاہ کو یہاں پر تعینات کیا تھا، اور ہیرودیس بادشاہ کو یہ لقب دیا گیا تھا کہ آج سے آپ یہودیوں کے بادشاہ ہیں۔ سو دیکھیں، چیزوں کو جب ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ہمارے سامنے بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ ہیرودیس کا گھبرا جانا اس وجہ سے ہی تھا کیونکہ وہ بذات خود جو ہے وہ یہودیوں کا بادشاہ تھا، لیکن یہاں پر مجوسیوں نے آ کے اسی سے پوچھ لیا کہ جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ اب یہ ان کے اختیار میں بڑی بات تھی، یہ ان کے اندر جرت تھی، یہ ان کے اندر ہمت تھی، یہ ان کے اندر جذبہ تھا، یہ ان لوگوں کے اندر نہ ڈری کا جو معاملہ ہے وہ تھا۔ یہ بے خوف و خطر تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم ایک بادشاہ کے سامنے یہ بات پوچھ رہے ہیں کہ جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے۔ اب دیکھیں، اس سے پہلے کہ یہ معاملہ آگے بڑھے، یہ یہودیوں کو بھی جرت نہیں تھی کہ وہ بادشاہ کے سامنے جا کر ایسی بات کر سکے۔ کیوں؟ کیونکہ ہیرودیس کے بارے میں تاریخ یہ بات بتاتی ہے کہ یہ اپنے سامنے کسی کو بھی سر اٹھا کر بات کرنے نہیں دیتا تھا، بلکہ اس نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے جو اس کی بیوی تھی مریمنا، اس کو بھی قتل کروا دیا تھا۔ اب یہاں پر بات فرق تھی، یہاں پر آئے ہیں مجوسی، یہاں پر آئے ہیں یہ لوگ، اور یہ لوگ آئے ہیں پورب سے۔
کہاں سے آئے ہیں؟ پورب سے. پورب سے آئے ہیں. بہت سارے علماء اپنی تحریروں کے اندر بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ مصر سے آئے تھے. یار بچے اب شاپر جا پھاڑ جا. بہت سارے کہتے ہیں کہ وہ ایتھوپیا سے آئے تھے، بہت سارے کہتے ہیں کہ وہ عرب سے آئے تھے. لیکن اصل میں یہ جو مجوسی ہیں یہ ہیں کہاں پر؟ ان کا جو اصل مقام ہے وہ کہاں ہے؟ اس بات کو سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے جب ہم یسوع مسیح کے اس واقعے کو پڑھتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر جو مجوسیوں کی بات کی گئی ہے، میں چلتے چلتے یہ کلیئر کر دوں. یہاں پر جو مجوسیوں کی بات کی گئی ہے یہ فارس کے تھے. فارس مطلب ایران کے. معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے جو پہلی حکومت ہے نا دنیا کی، وہ بابلی حکومت تھی، نبوکت نظر بادشاہ کی. جب نبوکت نظر بادشاہ کی حکومت ختم ہوئی تو اس کے بعد فارسیوں نے حکومت جو ہے وہ سنبھالی تھی، ایرانیوں نے. اور یہ جو لوگ تھے یہ مادی تھے، مادی. جب ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں نا کہ فارس مادی کی حکومت، ہاں مادی. تو یہ جو مجوسی ہیں یہ مادی تھے، حکومت فارس کی تھی، ایران کی. تو شاہ فارس نے مادیوں کو اپنے ساتھ ملا کر حکومت بنائی. اس سبب سے تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ مادی فارس کی حکومت، یعنی کہ دو لوگوں کا. اب یہ جو مادی تھے، مادیوں میں سے ایک مذہب تھا جس مذہب کو مجوسی مذہب کہا جاتا تھا. اور یہ مذہب جو ہے یہ ستارہ شناس تھا، یہ سورج پرست تھا، یہ چاند پرست تھا. علم، تعلیم، فلسفہ ان سے بہت نیچے تھا دوسرے لوگوں کے پاس. یہ علم تعلیم میں، مال و دولت میں، فلسفے میں، ریاضیت میں اونچے درجے کے یہ لوگ تھے، یہ عام لوگ نہیں تھے. اور فارس کی حکومتیں، یہ جو لوگ تھے مجوسی مذہب کے مادی لوگ تھے، یہ لوگ فارس کی حکومتوں کے بادشاہ تعینات کرتے تھے اپنی نجومیت کو حساب لگا کر. یہ اپنی نجومیت سے حساب لگاتے تھے کہ فارس کا بادشاہ کون سا بنے گا، ستارے کیا کہتے ہیں. تو ان کا رتبہ جو ہے نا وہ بادشاہوں کے برابر ہی تھا. بادشاہ نہیں تھے یہ، میں یہ بات کلیئر کر دوں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی وہ بادشاہ تھے. بادشاہ نہیں تھے. بادشاہ شاہ فارس کے اور ہوتے تھے، یہ بادشاہوں کو تعینات کرتے تھے. اس لیے ان کا یہ جو مذہب ہے یہ فارس میں، ایران میں اتم درجے کا تھا اور یہ بادشاہوں کی سی حیثیت رکھتے تھے یہ لوگ. اس لیے یہاں پر بات کی گئی ہے پورب کی. تو یہ جو مصر ہے، ایتھوپیا ہے، یہ شمالی جنوب میں آتا ہے، یہ تو پورب میں آتا ہی نہیں ہے. تو یہاں پر تو بات پورب کی گئی ہے، یہاں پر شمالی کی یا جنوبی کی تو بات ہی نہیں کی گئی. تو اس لحاظ سے یہ جو علاقہ ہے، یہ جو ایریا ہے، یہ ایران کا پڑتا ہے، کیونکہ یہ لوگ ایرانی تھے، مادیوں میں سے تھے. انڈرسٹینڈ؟ ٹھیک ہو گیا؟
سو اس لیے ہمیں کنفیوزڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. علماء بہت کچھ کہتے ہوں گے، مجھے پتا ہے، لیکن جب ہم اس کی حقیقت کو جغرافی اعتبار سے چیک کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ کہاں کے ہیں، کیا ہے ان کا بیک گراؤنڈ، کیا ہے ان کی تاریخ کیا ہے. اور مجھے پتا ہے کہ جو صدیوں سے باتیں سنی سنائی ہمارے کانوں میں گونجتی ہیں اور اکثر ہم انہی کے مطابق بات کر رہے ہوتے ہیں، شخصی ریسرچ نہیں کر رہے. سو اس لیے یہ مجوسی جو ہیں یہ عام لوگ نہیں تھے، یہ بڑے خاص لوگ تھے، ان کی بڑی اہمیت تھی. اور یہ لوگ ستاروں کا حساب لگاتے اور علم نجوم کے مطابق ان کا یہ کہنا تھا کہ جب ستارہ مشتری اور ستارہ زحل آپس میں سنجوگ کر جاتے ہیں اور ایک سمت میں آ جاتے ہیں، اس وقت دنیا کے اندر کوئی بادشاہ پیدا ہوتا ہے، کوئی شہنشاہ پیدا ہوتا ہے. یہ ان کا حساب، یہ ان کا معاملہ. سو اس لیے یسوع مسیح کی پیدائش کے سالوں میں اب دیکھیں، خدا کا پلان دیکھیں، خدا کا جغرافیائی نظام دیکھیں، خدا کا میتھڈ دیکھیں. خدا ان لوگوں کو اگر استعمال کر رہا ہے نا، تو یسوع مسیح کی پیدائش کے سالوں میں ستاروں کا مشتری و زحل کا جو سنجوگ ہے وہ اکٹھا ہو گیا تھا، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد میں. یہ خدا کا پلان، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ خدا کا منصوبہ ہے. اور کیونکہ خدا جانتا ہے کہ ان کے علاوہ کسی میں جرت نہیں ہے کہ وہ کسی بادشاہ کے سامنے جا کر بات کر سکے. ان کا کیونکہ عہدہ، ان کی جو رسپیکٹ ہے، ان کا جو معیار ہے وہ بادشاہوں کے برابر ہے. اور چونکہ خود مختار ہیں، بات کر سکتے ہیں جا کر، اے بادشاہ، جو بادشاہ یہاں پر اس دنیا میں پیدا ہوا ہے، بتا کہ وہ کدھر ہے. تو یہ بڑی بات تھی، عام بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہے. دیکھیں، پہلی بات دیکھیں، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. عام بندہ جو ہوتا ہے، کیا اس کی بادشاہ تک رسائی ہو سکتی ہے کسی بات کو کرنے کے لیے؟ یہاں پاکستان کی گورنمنٹ کا حساب لگا لیں، کیا عام بندہ مل سکتا ہے جا کر ڈائریکٹ اسمبلی ہال میں جا کر نواز شریف صاحب ادھر آؤ، بات کرنی ہے آپ سے؟ کبھی نہیں. وہی ہوگا جو اس کے معیار کے مطابق ہوگا، جو اس نظریے کے مطابق ہوگا، اور جو اس لیول کو سمجھتا ہوگا، جو اس کیٹیگری کے اندر ہوگا، وہی. تو یہ لوگ اس کیٹیگری میں تھے. یہ بات الگ ہے کہ ایک ان سے غلطی ہوئی، میں غلطی بتاؤں گا کہ ان سے غلطی کیا ہوئی. ایک غلطی ان سے ہو گئی تھی. جب ان کو ستارے کے حساب سے انہوں نے دیکھا اور آسمان پر نگاہ کی اور محسوس کیا کہ یہ معاملہ اس طرح سے ہو گیا، تو یہ وہاں سے چلے ہیں اپنے علاقہ سے. یہ وہاں سے چلے ہیں، اور چلے کیسے ہیں؟ یہ چلے ہیں ستارہ کی رہنمائی میں. رات کے ٹائم یہ سفر کرتے تھے، دن کے ٹائم یہ سوتے تھے. کئی مرتبہ ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ ٹوٹل کتنے تھے. تاریخ میں بھی ہمیں اس کا جو نا وہ ملتا نہیں ہے کہ ٹوٹل کتنے تھے، کیونکہ متی رسول نے یہاں پر بات کی ہے کہ کئی مجوسی، اور یہاں پر جو سیگا جمع استعمال ہوا ہے نا، کئی مجوسی، تو سارے مجوسی نہیں تھے. ان کے ساتھ جو دوسرے لوگ تھے نا، وہ ان کے گائیڈر تھے، جس کو ہم کہتے ہیں باڈی گارڈ تھے، ان کی محافظت کے لیے تھے. تو اصل میں
یہاں پر جب کئی کا لفظ آ گیا ہے تو ہم تعین نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ 3 تحائف لے کر 3 لوگ جاتے ہیں تو ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو 3 تھے اصل میں یہ 3 ہی مجوسی تھے اور یہ معتبر تھے، باقی جو کئی تھے نا وہ نہیں تھے، لیکن یہاں پر صیغہ جمع کی لائن میں لکھا گیا کیونکہ یہ ان کا لکھنے کا انداز ہے۔ تو لکھا ہے کہ کئی مجوسی جو ہے وہ پورب سے یروشلم میں آئے، تو یہ تقریباً 1000 میل کا سفر ہے، اور یہ سفر انہوں نے طے کیا ہے پیدل۔ اونٹ کی یا گھوڑے کی جو بھی سواری ہے وہ پیدل کے برابر ہی ہوتی ہے۔ اس وقت کشادہ سڑکیں نہیں تھیں، کشادہ راستے نہیں تھے، کئی مرتبہ انہیں ریگستان کراس کرنا پڑا، کئی مرتبہ انہیں ٹیلے کراس کرنے پڑے ہوں گے، کئی مرتبہ انہیں جنگل کراس کرنا پڑا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ سو ایک یہ معاملہ ہوا، دوسرا یہ معاملہ ہوا کہ جو ستارہ ہے رہنمائی دینے والا وہ رات کو نمودار ہوتا ہے، دن میں نظر نہیں آتا، اس لیے انہیں اسٹاپ کرنا پڑتا تھا، اور وہ تھک بھی جاتے تھے، راستے میں ریسٹ بھی کر لیتے تھے، کھانا کھانے کے لیے بھی کچھ وقت گزار لیتے تھے، راستے کے اندر کسی جھیل ندی کے کنارے نہانے کے لیے بھی ٹائم صرف ہوتا تھا۔ تو اس طرح سے آپ سارا جو کیلکولیشن ہے ٹائم کی جب آپ وہ نکالتے ہیں تو اتنا جو سفر ہے امکان یہ 2 سے پونے 2 سال تک کا ہوتا ہے اس لحاظ سے۔ تو جب یہ 2 پونے 2 سال کا ان کا سفر ہو گیا تو لاسٹ ٹائم میں جو یہ وہاں پہنچے، یروشلم کے پاس پہنچے، تو لاسٹ ٹائم میں جب یہ وہاں پر پہنچے ہیں رات کے ٹائم میں، تو رات کے ٹائم میں جب یہ وہاں پہنچے ہیں تو یہ وہاں پر ٹک گئے۔ تو جب یہ ٹک گئے، صبح سویرے ارلی مارننگ سورج نکلا، اور جب سورج نکلا تو دور سے ایک بڑا شہر انہیں نظر آیا، یروشلم۔ اس کی سب سے بڑی یہ پہچان یہ تھی کہ یہ گولڈن سٹی تھا، یہ گولڈن سٹی تھا۔ اگر آپ ہیرودیس کے زمانے میں یروشلم کا جغرافیہ پڑھیں تو بتایا جاتا ہے کہ یروشلم کی تمام بلڈنگیں بڑی تھی، اور ہر بلڈنگ کے اوپر ان کا یہ شوق تھا کہ بلڈنگ کے اوپر ایک مینار جو ہے وہ تعمیر کرتے تھے، اور وہ مینار جو عمرہ ہوتے تھے وہ سونے کا، اور جو عام ہوتے تھے وہ پیتل اور تانبے کا بھی کرتے تھے۔ تو اونچی اونچی بلڈنگز، اونچے اونچے مینار جب انہیں دور سے نظر آئے تو جب سورج کی شعائیں پڑی تو وہ اس کلر میں، گولڈن کلر میں دہکتے تھے، یوں جیسے کہ کوئلے دہک رہے ہوتے ہیں گولڈن کلر میں، تو وہ سورج کی شعاع سے دہکتے تھے۔ تو انہوں نے سمجھا کہ بات بن گئی ہے، یہی وہ شہر ہے، یہی وہ گولڈن سٹی ہے جہاں پر بادشاہ کی ولادت ہوگی یا ولادت ہو سکتی۔ لیکن انہیں پیشن گوئیوں کا علم تھا، یہاں پر یہ غلطی کر گئے۔ یہ پیشن گوئیاں انہوں نے دانیل سے پڑھی تھی۔ جب 70 سال کی سیری میں نبوکدنضر بادشاہ دانیل اور یہودیوں کو لے گیا نا بابل میں، تو ان کے ساتھ مجوسیوں کا ایک سردار بھی آیا تھا، اور جب نبوکدنضر نے اپنی اس مورت کی تعبیر کے لیے ان کو بلایا، نجومیوں، فالگیروں، جادوگروں کو، وہ فیل ہو گئے۔ تو جب وہ فیل ہو گئے تو اسے پتا چلا کہ میری اسیری میں ایک دانیل شخص ہے جو
نجومی ہیں. اب دیکھیں جو بائبل کا جو سٹرکچر ہے نا وہ ایسے ان کو ایسے لوگوں کو کیا پتا کہ کون ہے. جب پتا چلتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ اچھا وہ بھی نجومی ہے تو اس کو بلاؤ. تو وہ تو دانیل نے بعد میں لکھا کہ اس نے کہا اس میں فاضل روح ہے، لیکن حقیقت میں ان کا جو مائنڈ سیٹ تھا وہ اس طرح کا تھا. تو اسے پتا چلا کہ میری سلطنت میں اسیری کے اندر ایک اور بندہ ہے جس کا نام دانیل ہے اور وہ بھی نجومی ہے، وہ یہ ساری باتیں بتا سکتا ہے. تو کہا اچھا یہ بات ہے. تو جب اس نے دانیل کو بلایا تو دانیل نے اس کا خواب سنے بغیر اس کی تعبیر کر دی تھی. تو اس انعام کی صورت میں یا اس کی یعنی کہ کاملیت کی صورت میں دانیل کو نبوکت نظر نے بابل کے سارے نجومیوں کا سردار لگا دیا تھا. انہوں نے کہا بھی دانیل یہ سارے نجومی فیل، اب تو انہیں سکھانا، تو ان کا سردار لگ گیا. آج سے میں تجھے نجومیوں کی سرداری کا عہدہ دیتا ہوں. تو وہ نجومیوں کا سردار ہو گیا تھا بابل میں. تو جب وہ نجومیوں کا سردار ہو گیا، حاکم ہو گیا نجومیوں کا، تو اس نے نجومیوں کو پیشن گوئیاں پڑھائی تھی، بتائی تھی. اور وہ دانیل نے گنتی، زبور، یسایا کی ساری پیشن گوئیاں نے بتائیں. اور پھر اس کی اپنی جو رویا تھی اس نے اپنی رویا کے بارے میں ان سے ڈسکس کیا تھا، کیونکہ وہ متحد تھے. تو جو متحد ہوگا اسے حاکم کی بات کو سننا ہی پڑتا ہے، ماننا ہی پڑتا ہے. تو یہ ایک سلسلہ تھا. تو یہاں پر ان سے یہ غلطی ہو گئی، شہر کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے وہ ہیرودیس کے پاس چلے گئے. مسئلہ کیا ہوا کہ اب انہوں نے اپنی عقل سے کام کیا، اب انہوں نے ستارے کی رہنمائی سے کام نہ لیا. یہ غلطی ہو گئی. بھائی اتنا سفر ہم کر رہے ہیں ستارے کی رہنمائی کے اندر، اب ہم شہر کو دیکھ کر ہم نے اپنی سوچ کا اندازہ لگا دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ہی ہو. ستارے کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اگلی رات کا ویٹ تو کر لو. وہ اگلی رات کا ویٹ ہی نہیں کیا. انہوں نے کہا دل چڑھیا فٹافٹ چلو. تو اگر وہ اگلی رات کا ویٹ کر لیتے تو ادھر نہ جاتے، وہ پھر ستارے کی رہنمائی میں ادھر جاتے. تو یہاں سے ان کو نا مسٹیک ہو گیا، ان سے غلطی ہو گئی ان سے. سو اس لیے یسوع مسیح کا پیدا ہونا بیت لحم کے اندر یہ پیشن گوئیوں کے مطابق تھا، یہ انبیاء کی تعلیم کے مطابق تھا. انبیاء نے یہ تو کہا ہی نہیں تھا کہ وہ شہر یروشلم کے اندر پیدا ہوگا، بلکہ انبیاء نے یہ کہا تھا کہ نہیں، وہ یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوگا. یہ یہودیہ کے بیت لحم کی بجائے یروشلم کے اندر بادشاہ کے پاس پہنچ گئے. یہ غلطی ہو گئی. تو بیت لحم گاؤں ہے، یہ ان کا آبائی گاؤں تھا. آبائی گاؤں جو ہوتا ہے نا، یہ ان کا آبائی گاؤں تھا. اور داؤد جو ہے اس کا یہ آبائی گاؤں تھا، اس کا یعنی ذکر ہے اس گاؤں کے بارے میں. تو یہ ان کا آبائی گاؤں تھا اور یہ وہاں پر ہی انہوں نے یہ معاملہ جو ہے نا وہ ہونا تھا. تو اس لحاظ سے یسوع مسیح یہودیہ کے بیت لحم میں آبائی گاؤں میں پیدا ہوا اپنے بزرگوں کی. تو اس طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کا پیدا ہونا، پیشن گوئیوں کا ثابت ہونا، یسوع مسیح کا بیت لحم میں جنم لینا، یہ کوئی عام بات نہیں تھی. یہ دنیا کے لیے اور کلام خدا کی سچائی کے لیے ضروری تھا. اس لیے ہم یسوع مسیح کے پیدا ہونے کا اظہار اس دنیا کے سامنے کرتے ہیں تاکہ انہیں پتا چلے کہ ہم جس یسوع کو مانتے ہیں وہ یسوع آسمان سے زمین پر اس دنیا کے اندر آیا تھا. اس لیے ہم 25 تاریخ نہیں مناتے.
ہمیں 25 تاریخ منانے کا کیا فائدہ ہے؟ ہم یسوع مسیح کی پیدائش کا دن اور وقت مناتے ہیں، تاریخ کوئی بھی۔ اس لیے جب یہ کہا جاتا ہے کہ کیا یہ الہامی ہے یا غیر الہامی ہے، تو یسوع مسیح کی پیدائش الہامی ہے، یہ واقعہ الہامی ہے۔ تو جو الہامی ہے، جس کی پیدائش الہامی ہے، اگر اس کی خوشی منائی جاتی ہے، اگر اس کی عبادت کی جاتی ہے، تو اس میں کون سا حرج ہے؟ تاریخ کوئی بھی، تاریخ کا معاملہ نہیں ہے یہاں پر ہمارے پاس کہ تاریخ کیا تھی، تاریخ یہ نہیں تھی، وہ تھی، یہ ایسا تھا، ویسا تھا۔ بات یہ ہے کہ یسوع مسیح کا پیدا ہونا، اس کا جنم لینا، اس کی خوشی کرنا، یہ ہماری آنے والی دنیا اور نسلوں کے لیے گواہی ہے۔ اس لیے عید بنائی جا سکتی ہے، عید منائی جا سکتی ہے۔ دیکھیں، کچھ عیدیں خدا نے مقرر کی تھی، جیسے عید فصح، عید کفارہ، عید قیام، ٹھیک ہے، عید پینتیکوست، پہلے پھلوں کی وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو ساری عیدیں ہیں، یہ خدا نے مقرر کی تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہودیوں نے خدا کی عیدوں کے علاوہ دو عیدیں خود بھی بنا لی تھی، کیونکہ ان کے پیچھے ایک واقعہ تھا۔ وہ کون سی تھی؟ وہ تھی جو یہودیوں نے بعد میں بنائی، وہ تھی عید پوریم اور عید فطیر۔ عید پوریم اور عید فطیر یہ خدا نے ڈیسائیڈ نہیں کی تھی، یہ یہودیوں نے ڈیسائیڈ کی تھی کہ اب عید پوریم منائیں گے، عید فطیر منائیں گے۔ اب ان دونوں عیدوں کے پیچھے ایک لمبی سٹوری ہے، ایک واقعہ ہے۔ اس واقعے کو دہرانے کے لیے، اس واقعے کی یاد کے لیے، اس واقعے کو نسلوں تک لے جانے کے لیے یہ عیدیں بنائی گئی۔ تو اگر یسوع مسیح کا پیدا ہونا دنیا کے لیے ایک واقعہ ہے، تو کیا یہ جو مسیحی ہیں یہ یسوع مسیح کی عید نہیں بنا سکتے؟ بنا سکتے۔ جب یہودی بنا سکتے کسی واقعے کے لیے، تو کیا یسوع مسیح کی عید نہیں بنا سکتے؟ حقیقت میں جو کرسمس ہے نا، کرسمس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح کی عبادت کرنا۔ کرسمس لفظ نہیں ہے، یہ تو غلط العام ہو گیا، صحیح لفظ ہے یونانی متن میں جو ہے نا، وہ ہے کرسمس، کرائسٹ ماس، یسوع کی عبادت۔ ماس کا مطلب ہے عبادت، تو کرائسٹ، یسوع، تو کرسمس۔ تو کرسمس جو ہے یہ تو یسوع مسیح کی عبادت کا نظام ہے، تاریخ کوئی بھی ہو۔ لیکن ہم کہتے ہیں جی شادی کرنی ہے، ہاں بھی ٹھیک ہے، شادی کرنی ہے، تو کوئی پوچھے گا نا کہ بھائی کون سی تاریخ کو، کون سے دن، کون سے وقت کرنی ہے؟ تو شادی کے لیے ایک تاریخ کا بتانا پڑے گا کہ بھئی شادی کا جشن ہے۔ تو اگر یسوع مسیح کے پیدا ہونے کی خوشی اور یسوع مسیح کی عبادت کی خوشی کا ہم کہیں گے یسوع مسیح کی عبادت ہے جی، یسوع مسیح کی خوشی ہے جی، تو آپ پوچھیں گے جی تاریخ کون سی؟ تو آپ کہیں گے 25 کو۔ تو اس لحاظ سے ہم تاریخ نہیں بنا رہے، ہم تو بھائی یسوع مسیح کی خوشی منا رہے ہیں، یسوع مسیح کے پیدا ہونے کا جشن منا رہے ہیں، یسوع مسیح کے پیدا ہونے میں اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس کا شکر کر رہے ہیں، اس کو نجات دہندہ قبول کر رہے ہیں، اور اس کے پیدا ہونے کے واقعات کو یاد کر کے قوموں تک منتقل کر رہے ہیں، نسلوں تک منتقل کر رہے ہیں۔ تو اس میں کون سی قباحت ہے؟ اس لیے چیزوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہو جاتا ہے جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہیرودیس وہاں پر گھبرا جاتا ہے، اور گھبرا جانے کا مطلب یہی ہے کہ میرے علاوہ کون بادشاہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ مجوسیوں کی غلطی یہاں پر جو ہوئی، اس نے قوم کے بچوں کو مروا دیا 2 سال سے 2 سال تک کے نیچے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری ایسی غلطیاں
جو انسان خدا کی رہنمائی کے بغیر کر جاتا ہے، اس طرح کے حالات موت کا سبب بھی بن جاتے۔ اگر وہ دن ویٹ کر لیتے، رات کا انتظار کر لیتے، تو ستارہ انہیں سیدھا وہاں پر لے جاتا جہاں پر آگے ذکر کیا گیا ہے کہ جب مجوسی پہنچے تو یسوع اور اس کی ماں گھر میں تھے، چرنی میں نہیں، گھر میں تھے۔ تو وہ گھر پہنچ گئے تھے، بیت لحم میں اپنے گھر پہنچ گئے تھے چرنی والے واقعے کے بعد۔ تو اس طرح سے یسوع مسیح کا دنیا میں آنا، پیدا ہونا، ان مجوسیوں کا جانا، یہ میرے اور آپ کے لیے اور دنیا کے لیے، قوموں کے لیے ایک بڑی شہادت اور ایک بڑی گواہی ہے۔ اور چلتا چلتا بتا دو، یہ جو مجوسی تھے، یہ بعد میں انہوں نے زرتشت جو ہے نا، یہ اس میں کنورٹ ہو گئے تھے، زرتشتی بن گئے تھے۔ تو زرتشتوں کو یہ یعنی کہ اس زمانے کی بات ہے، فارس کے زمانے کی بات ہے، تو وہاں سے چلتے یسوع مسیح کے زمانے تک ہی آ گئے۔ تو اس لحاظ سے یہ زرتشتی میں جب چینج ہو گئے، اور آج کا جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں پارسی، تو یہ جو پارسی ہے نا، یہ پارسی اصل میں ان مجوسیوں کی لڑی سے ہیں، آج کے جو پارسی ہیں، کیونکہ یہ پارسی زرتشتی ہیں، زرتشت ان کا وہ نبی ہے نا، تو وہ یہ اس میں چینج ہو گئے تھے، شفٹ ہو گئے تھے، انہوں نے مذہب چینج کر لیا تھا۔ تو اس لحاظ سے ان کا جو یہ معاملہ ہے، یہ ہمارے پاس بائبل کے اندر موجود ہے، اور بائبل کی شہادت ہمارے پاس موجود ہے۔ یسوع مسیح کے پیدا ہونے کا الہامی ہونا ہمارے پاس موجود ہے، یسوع مسیح کی پیشن گوئیوں کی شہادت ہمارے پاس موجود ہے۔ اس لیے کسی بھی اعتراض کی جو گنجائش ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ بنتی نہیں ہے۔ خدا ہمیں اس کلام کے سنے سمجھے جانے کی